ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین آپ بیمار ہوئے اور بہت زیادہ بیمار ہوئے، تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو ساتھ لیا اور تیمارداری کے لیے، بیمار پرسی کے لیے حضرت علی کے گھر آئے۔ جب صحابہ نے حضرت امام حسن اور امام حسین آپ کی حالت دیکھی تو بہت زیادہ بیمار ہیں، تو صحابہ نے حضرت علی کو یہ مشورہ دیا کہ آپ لوگ ان کے لیے منت مانیں۔ کیا کریں؟ منت مانیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور آپ کی لونڈی حضرت فضہ، تمام یہ تینوں لوگ، تینوں نے 3 دن روزے رکھنے کی منت مانگی۔ فرمایا کہ منت کس چیز کی مانی؟ 3 دن روزے رکھنے کی۔ حضرت امام حسن اور امام حسین شفا یاب ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرماتا ہے، تو ہم 3 روزے رکھیں گے، 3 دن لگاتار روزے رکھیں گے، یہ منت مانی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسن اور امام حسین کو شفا عطا فرمائی، جب وہ صحت یاب ہو گئے اب منت پوری کرنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اس وقت بھی کھانے کو کچھ موجود نہیں۔ شمعون نامی ایک یہودی ہے، اس کے پاس گئے، کچھ سیر بطور قرض، بطور ادھار وہاں سے جو کا آٹا، جو کچھ اٹھائے اور گھر لے کر آئے، کیونکہ روزے رکھنے ہیں، منت پوری کرنی ہے۔ تو اب گھر جب لے کے آئے تو شام کو جب 5 لوگوں کا جو کھانا بنا، حضرت امام حسن کا، امام حسین کا، حضرت فاطمہ الزہرا کا، حضرت فضہ کا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5 لوگوں کا جب کھانا بنا، ابھی افطاری کا ٹائم ہے، کھانا بالکل تیار، ابھی منہ میں نوالا ڈالنے ہی لگے ہیں کہ دروازے پہ کسی نے دستک دی، دروازہ کھڑکایا کسی نے اور سوال کیتا کہ میں مسلمان، مسکین مسلمان ہاں، میرے کول کھان واسطے کچھ نہیں۔ جدوں یہ سوال کیتا اور میں اہل بیت دے در تے آ گیا، جدوں یہ سوال کیتا نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سارا سامان ہو چکا اور اس غریب مسکین نو جا کے پکڑا دیتا، اس نو پکڑا دیتا، لے تو لے جا۔ وہ فقیر نہیں جاندا کہ سارا دن انہاں روزہ رکھا ہے، اور اے جڑا مینوں صدقہ کر رہے نے، اے بھی ادھار لے کے آئے نے، اے بھی قرض لے کے آئے نے۔ فقیر نو معلوم نہیں ہے، پانی پیتا، سارے نے پانی پیتا، پانی پین تو بعد آرام کیتا، صبح پھر روزہ رکھ لیا، سارا دن گزر گیا روزے دی حالت دے وچ۔ پھر افطاری دا وقت ہویا، افطاری دا ٹائم ہویا، تے پھر کھانا تیار اور منہ دے وچ نوالا پانی لگے نے کھان واسطے، کہ پھر دروازے تے دستک ہوئی، پھر کسی نے دروازہ کھڑکایا، پھر سوال کیتا کہ میں مسکین مسلمان ہاں، کھان واسطے کچھ نہیں، اہل بیت دے در تے آ گیا، نبی دی آل دے در تے آ گیا، اور اے او گھر ہے کہ جتوں کوئی خالی ہاتھ جاندہ نہیں، اے او گھر ہے کہ جتوں کوئی خالی ہاتھ نہیں جاندہ، میں اہل بیت دے در تے۔ جدو حضرت علی نے سنیا، حضرت فاطمہ والے ویکھیا، حضرت فاطمہ نے امام حسن اور امام حسین والے ویکھیا، اور سارے نے حضرت فضہ والے ویکھیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اکھاں دے وچ سوال ہے کہ ہن کی کرنا چاہیے ہے؟ کل دا سارا دن بھوکا اور روزے دی حالت دے وچ گزریا، شام نو کچھ نہیں کھادا، پھر روزہ رکھ لیا، دوسرا دن سارا پانی پی کے جڑا ہے وہ روزہ رکھیا، اور پھر افطاری دا ٹائم، ہن پھر دروازے تے دستک ہے، تو سارے نے اجازت دے دیتی کہ تسی سارا راشن چک کے اس غریب نو دے دیو۔ سارا راشن دوسرے دن بھی غریب نو دیتا، اور پھر پانی پی کے آرام کرن کیتا، صبح پھر روزہ رکھیا۔ 3 روزے لگاتار پورے کرنے کی منت مانی تھی، اب 3 روزے رکھنے ہیں، اب تیسرا روزہ ہے، اور پھر افطاری کا ٹائم، پھر افطاری کا وقت، پھر وہی لمحے، وہ 3 دن گزر گئے جو پانی پی کر افطاری کرتے ہیں، پانی پی کر جو ہے وہ سحری کرتے ہیں۔ ان میں حضرت امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، ان کی نوکرانی حضرت فضہ بھی ہیں۔ سارے 3 دن گزر گئے، اب جب تیسرا دن ہوا، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پہ دستک ہوئی، پھر سوال کیا کہ میں مسلمان مسکین ہوں، اہل بیت کے در پہ آ گیا ہوں، اور یہ وہ در ہے کہ یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا، یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پھر وہ سامان اٹھایا، تیسرا دن
کھانے کو کچھ نہیں گھر میں، 3 دن لگاتار روزے رکھتے گزر گئے، اور پھر بچے بھوکے ہیں، صرف پانی سے روزہ ساری بھی ہوتی ہے اور افطاری بھی، پھر تیسرے دن پانی اور وہ سارا راشن اٹھایا اور اس فقیر کو دے دیا اور خود پانی پی کے روزہ افطار کیا۔ اب یہ 3 دن گزر گئے، چوتھا دن جب آیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین کی بیمار پرسی کے لیے، ان کا حال دریافت کرنے کے لیے جب پھر گھر میں تشریف لائے، جب پھر گھر میں حاضر ہوئے تو دیکھا حضرت فاطمہ نماز پڑھ رہی ہیں، حضرت فاطمہ نماز پڑھ رہی ہیں، امام حسن اور امام حسین کی حالت غیر ہے، 3 دن سے کچھ کھایا نہیں، 3 دن سے صرف پانی سے لگاتار روزے رکھے جا رہے ہیں اور افطاری ہو رہی ہے۔ جب اللہ کے حبیب نے جب یہ حالت دیکھی تو میرے محبوب کو تشویش ہوئی، میرا محبوب پریشان ہوئے، اور رب کا یہ اصول ہے کہ جب اللہ کا حبیب پریشان ہوتا ہے تو پھر رب جبرائیل نازل فرماتا ہے۔ میرے رب نے جبرائیل کو بھیجا، فرمایا جا میرے محبوب کو خوشخبری سنا کے آ، یہ تیرے گھر والے کوئی اتنے عام نہیں ہیں کہ یہ اگر 3 دن لگاتار روزہ رکھیں اور پانی کے ساتھ افطاری کریں اور پھر ان کا میری بارگاہ میں کوئی مقام ہی نہ ہو، نہیں، فرمایا جا میرے محبوب کو سنا، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نظریں، جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ رب نے قرآن نازل فرمایا یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حالت میں اپنی نظریں پوری کرتے ہیں، اپنی منتیں پوری کرتے ہیں، جو منت مان لیتے ہیں اور پوری کرتے ہیں۔ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَاسِيرًا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو محبت کے ساتھ، جو چاہت کے ساتھ، جو الفت کے ساتھ، ان کو اپنی بھوک کا کوئی فکر نہیں، یہ جب صدقہ کرتے ہیں، یہ جب مسکین کو کھلاتے ہیں، یہ جب قیدی کو کھلاتے ہیں، یہ جب یتیم کو کھلاتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اپنے محبت کی بنا پر یہ کھلاتے ہیں۔ ان کے دل میں میری محبت ہے، ان کے دل میں میرا پیار ہے، یہ ایسا کرتے ہیں کہ میرے نام پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ یہ وہ تیرے در والے ہیں، یہ وہ تیرے گھر والے ہیں۔ اللہ خالق